پاکستان میں مارشل لا کیوں لگے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی مداخلت اور مارشل لاؤں کے نفاذ کا کوئی تعلق کمانڈر ان چیف کی ملازمت میں توسیع یا توسیعات سے ہے؟ پاکستان اب تک 4 مارشل لا بھگت چکا ہے۔ مستقبل کا حال صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ ان 4 مارشل لاؤں کے سربراہ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف تھے۔ ان چاروں میں سے صرف جنرل ایوب خان ایسے کمانڈر ان چیف تھے جنہیں نوکری میں توسیع ملتی رہی۔ باقی تینوں جرنیلوں نے اپنی اپنی ٹرم یا میعاد کے اندر ہی مارشل لا لگا دیا اور حکومت پر قابض ہو گئے۔ ہر حکمران نے اپنی اپنی بصیرت اور فہم و فراست کے مطابق بہترین اور قابل اعتماد جرنیل کو آرمی چیف بنایا اور اپنے تئیں فوجی مداخلت کے امکانات ختم کرنے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ایوب خان جیسے تجربہ کار جرنیل سے لے کر بھٹو جیسے ذہین اور شاطر سیاستدان تک اور میاں نواز شریف جیسے محتاط وزیر اعظم تک سبھی اپنے ارادوں میں ناکام ٹھہرے اور فوجی مداخلت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ جنرل پرویز کیانی خوش قسمت تھے، سروس میں توسیع بھی پائی، مداخلت کے مواقع اور جواز بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن انہوں نے سیاسی اقتدار کی خواہش سے دامن آلود نہ ہونے دیا۔ میں جب پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں اور فوجی مداخلتوں کے احوال پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہونی ہو کر رہتی ہے۔ انسان لاکھ تدبیریں کر لے، ہزار احتیاطوں کی دیواریں کھڑی کر لے، جب مداخلت ہونی ہوتی ہے تو پھر وہ ہو کر رہتی ہے اور حالات اسی سمت میں استوار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حادثے اور سانحے کے بعد ہم جیسے ان کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، ٹمک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اندرون خانہ کے راز فاش کرتے رہتے ہیں اور وجوہ کے بخیے ادھیڑتے رہتے ہیں۔ اقتدار والوں کا وہی حال ہوتا ہے۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ جہاں تک تدبیر کا تعلق ہے، جنرل ایوب خان نے آؤٹ آف دا وے جا کر یحییٰ خان کو اپنا جانشین مقرر کیا، کیونکہ یحییٰ خان اس کا قابل اعتماد ترین ساتھی تھا، لیکن ہزاروں شاہد گواہی دیتے ہیں کہ ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک اور بھاشانی کی جلاؤ گھیراؤ مہم کو یحییٰ خان کی کھلا آشیرواد حاصل تھا۔ یحییٰ خان نے ایوب خان کے ارد گرد سازشوں کا جال بن دیا تھا اور ایوب خان کے اعصاب کو توڑنے کے لیے اسے تباہی و بربادی اور نظر آتش کی خبریں تواتر سے بھجوائی جا رہی تھیں تاکہ ایوب خان مجبور اور بے بس ہو کر اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دے۔ غلام احمد پرویز راوی ہیں کہ وہ ایوبی عہد حکومت کے آخری ایام میں صدر ایوب کے پاس بیٹھے تھے جب یحییٰ خان کی جانب سے لاہور ریلوے اسٹیشن کو بلوائیوں کے ہاتھوں نظر آتش کی تحریری خبر ایوب خان کے کانپتے ہاتھوں میں تھمائی گئی۔ یحییٰ خان ملک توڑنے کے بعد بھی اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا، لیکن فوج کے اندر بغاوت اور ایئر فورس کے طیوروں نے اس اقتدار کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ضیاء الحق جونیئر جرنیل تھا، لیکن بھٹو جیسے ذہین و فطین سیاستدانوں نے اسے قابل اعتماد ترین جانا۔ تاریخ کی شہادت دستیاب ہے کہ ضیاء شروع میں بھٹو کو پھانسی لگانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن بقول جنرل چشتی جس دن بھٹو نے لاہور کے جلسہ عام میں جرنیلوں کو پھانسی چڑھانے کا جذباتی اعلان کیا، ضیاء الحق کے چہرے کا رنگ پہلے زرد اور پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسی لیے قبر ایک اور لاشیں دو کے عوامی مفروضے نے شہرت پائی۔ جنرل پرویز مشرف بھی جونیئر تھے، لیکن ان کے مقدر میں صدر بننا لکھا تھا۔ میاں نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کو رخصت کر کے اپنے ہر قسم کے پیاروں سے طویل مشورے کرنے کے بعد اسے قابل اعتماد ترین سمجھا اور کندھوں پر ستارے سجا دیے۔ فرعون کی بیوی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بچے پر اس قدر پیار آیا کہ اسے گود بٹھا لیا۔ کیا اسے خبر تھی کہ یہ بچہ جوان ہو کر ہمارے تخت و تاج کو دریا برد کر دے گا؟ ہاں، جمہوری اور سیاسی ادوار حکومت کے تقاضے مختلف ہوتی ہیں، انہیں فرعونی دور حکومت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جان کی امان پاؤں تو تاریخ سے ہٹ کر عرض کروں کہ میرے مطالعے اور مشاہدے کے مطابق فوجی مداخلت کا نشانہ بننے والے حکمران رویے اور سوچ میں فرعونی تکبر کی علامتیں بنے ہوئے تھے، اور تکبر ہی عام طور پر حکمرانوں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تاریخی فیکٹر یا سیاسی عوامل اور دوسرا ہوتا ہے خدائی فیکٹر۔ ہم تاریخی و سیاسی عوامل پر تو بہت زیادہ روشنی ڈالتے ہیں، لیکن دوسرے فیکٹر کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ تاریخی حوالے سے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مضبوط و مقبول قیادت کے فقدان نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کو اقتدار پر حاوی کر دیا تھا۔ غلام محمد جیسے سول سرونٹ کا گورنر جنرل کے بااختیار عہدے پر تقرر نہ صرف سیاستدانوں کی کم فہمی اور سیاسی بصیرت کے فقدان کا نوحہ تھا، بلکہ اقتدار پر بیوروکریسی کے چھا جانے کا الارم بھی تھا۔ بے شک ایوب خان میں سیاسی جراثیم موجود تھے اور قائد اعظم کی دوربین نگاہوں اور بصیرت نے ان جراثیم کو محسوس کرتے ہوئے ایوب خان کی مشرقی پاکستان میں ٹرانسفر کے موقع پر لکھا تھا: میں اس آرمی آفیسر کو جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بحوالہ جرنیل اور سیاستدان از قیوم نظامی صفحہ 22۔ سردار عبدالرب نشتر کی سماع عمری میں بھی سردار صاحب کا یہ بیان محفوظ ہے کہ جنرل ایوب خان اپنی نجی محفلوں میں حکمرانوں سیاستدانوں کی نالائکیوں کے قصے بیان کرتا تھا۔
اس کے عزائم خطرناک ہیں، اگر پاکستان میں مارشل لا لگا تو مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خفیہ کاغذات جن سے اب پردہ ہٹا دیا گیا ان میں ایک میٹنگ کی کارروائی سے پتہ چلتا ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین کے دور میں گندم کی شدید قلت پھیلی اور امریکہ سے گندم لی گئی تو ایک میٹنگ میں کمانڈر ان چیف نے وزیر تجارت کو خوب جھاڑا، جس کی صدارت وزیر اعظم کر رہے تھے۔ چودھری محمد علی مرحوم نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ غلام محمد کے 1954 میں دستور ساز اسمبلی کی منسوخی کے فیصلے کے پس پردہ ایوب خان تھے، اور جب دستور ساز اسمبلی کی منسوخی کے بعد وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو غلام محمد وزیر اعظم کی حیثیت سے جاری رکھنے کے لیے مجبور کر رہا تھا تو چودھری صاحب نے خود دیکھا کہ پردے کے پیچھے جنرل ایوب خان رائفل پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی تفصیل میری کتاب مسلم لیگ کا دور حکومت میں موجود ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 1953 میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو کمانڈر ان چیف ایوب خان کی حمایت حاصل کر کے ڈسمس کیا تھا، باوجود یہ کہ جنرل ایوب خان بری طرح اقتدار کی سیاست میں ملوث ہو چکا تھا۔ 1958 کا پہلا مارشل لا صدر مملکت سکندر مرزا نے لگایا اور ایک دن کے لیے ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنایا۔ جب سکندر مرزا کی نیت میں فتور آیا تو ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ایوب خان کو اس اقدام پر ملک بھر سے لاکھوں ٹیلی گرام موصول ہوئیں، کیونکہ عام انتخابات نہ ہونے کے سبب اسمبلی اور سیاستدانوں اور حکمران عوامی نظروں میں ملون ہو چکے تھے، انہیں عوامی تائید حاصل نہیں تھی۔ اس طرح جمہوری اداروں کی کمزوری، سیاستدانوں کا باہمی نفاق اور عوامی تحریک بھٹو کے اقتدار سے محرومی کا باعث بنی۔ یہی اسباب ایوبی مارشل لا اور یحییٰ خان کے مارشل لا کے وقت نہ صرف موجود تھے بلکہ متحرک تھے۔ البتہ پرویزی مارشل لا، کارگل مہم جوئی، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نفرت کی خلیج اور وزیر اعظم کی طرف سے آرمی چیف کو غیر معروف اور قدر توہین آمیز انداز سے ہٹانے کا نتیجہ تھا، جسے آپ حادثاتی مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان میں فوجی مداخلتوں کی کہانی کا آرمی چیف کی میعاد میں توسیع سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے جونیئر افسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں فوجی مداخلت ہمیشہ جمہوری اداروں کی کمزوری، عوامی تائید کی قلت، سیاستدانوں کے باہمی نفاق، عدلیہ اور میڈیا کی ابن الاختیار اور حکمرانوں کے تکبر اور نالائکیوں کا شاخسانہ ہے۔ الحمدللہ اب حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ میڈیا کی مضبوطی اور آزادی اور عدلیہ کی آزادی اور آئین کی حفاظت کے واضح عہد نے فوجی مداخلت کے راستے میں بلند و بالا دیواریں کھڑی کر دی ہیں، جنہیں عبور کرنا بہرحال آسان نہیں۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔